بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه اما بعد۔ محترم حضرات، آج کا ہمارا درس کتاب التوحید لشیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ سے اس کا عنوان ہے باب قول اللہ تعالی وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین۔ اس باب کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید پر مبنی ایک عظیم الشان عمل اور وہ اللہ کی ذات پہ توکل کرنا ہے۔ توکل کے بغیر انسان کی توحید مکمل نہیں ہوتی۔ انسان کا جس قدر زیادہ اللہ پر توکل ہوتا ہے اسی قدر زیادہ اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، توحید کامل ہوتی ہے۔ آج ہم توکل کے معنی پر غور کریں گے، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ توکل کے حوالے سے تین باتیں، تین قاعدے ملحوظ خاطر رہنے چاہیے۔ ان تین میں سے ایک بھی چیز کم ہو تو وہ انسان اللہ پر توکل کرنے والا نہیں کہلا سکتا۔ ان میں سب سے پہلی بات کہ انسان اس بات کا مکمل علم اور یقین رکھے کہ اللہ رب العزت ہی عطا فرمانے والا ہے، اللہ ہی روکنے والا ہے، اللہ تعالی ہی شفا عطا فرمانے والا ہے اور بیماری بھی اللہ ہی کے حکم سے آتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق کے ساتھ ہی ہم نیکیوں کو انجام دے سکتے ہیں، اور اللہ کی توفیق کے بغیر گناہوں سے نہیں بچا جا سکتا۔ تمام اقسام کے نفع اور نقصان کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس بات کا ہمیں مکمل طور پہ علم بغیر کسی شک اور شبے کے ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کی ذات پر توکل کا پہلا قاعدہ ہے۔ اور دوسری بات جو اس تعلق سے لازمی امر ہے وہ یہ کہ جب آپ نے اللہ رب العزت کے متعلق اسی کے نافع اور اسی کے ضار ہونے کا یقین کیا اور اسی کے شفا عطا کرنے والے، اسی کے زندگی عطا کرنے والے اور اسی کے حکم سے موت کے آنے کا علم جب آپ کے پاس ہے تو پھر آپ اپنے دل کے ساتھ مکمل طور پہ اللہ کی ذات پہ اعتماد کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں دے گا تو ہمیں ملے گا، اگر اللہ نہ دے، اگر اللہ روک لے، اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمتیں عطا فرمائے، ہم اس سے اس کی رحمتوں کا سوال کرتے ہیں، لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے رزق روک لے، شفا روک لے، ہمیں اولاد ہم سے روک لے، ہماری کھیتی وہ ہم سے روک لے، بارشیں روک لے، ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے بعد ہمیں کوئی دے سکتا ہو۔ یہ ہے دوسرا قاعدہ کہ مکمل طور پہ آپ کا اللہ کی ذات کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے۔ اور تیسرا قاعدہ اس تعلق سے وہ یہ ہے کہ جو آپ کی مطلوب شے ہے، آپ اگر رزق چاہتے ہیں یا آپ شفا چاہتے ہیں یا آپ اولاد چاہتے ہیں یا آپ اناج چاہتے ہیں، جو بھی آپ کی مطلوب شے ہے، آپ اس کے حصول کے لیے جو اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں آپ ان کو بروئے کار لائیے، ان اسباب کو آپ اختیار کیجئے۔ یہ تیسرا قاعدہ ہے، لیکن اعتماد آپ کا اسباب پر نہیں اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، جو کہ دوسرے قاعدے میں آپ کو بات بتائی جا چکی ہے۔
اب یہ تین قاعدے، یہ تین لازمی امور جس انسان کے دل میں جمع ہوں گے اور وہ اپنے اعضاء سے ان اسباب کو بروئے کار لانے کی کوشش کرے گا، یہ وہ شخص ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کہ اسی کے اوپر تم توکل کرو اس پر عمل کرنے والا ہے۔ اور یہی وہ شخص ہے جو توکل کے معنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سید المتوکلین تھے، آپ تمام توکل کرنے والوں کے سردار تھے، ان کے طریقے پر چلنے والا، ان کی سنت پر عمل پیرا ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل اللہ کی ذات پہ کیسا تھا کہ اللہ رب العزت ہی عطا فرمانے والا ہے، وہی روکنے والا ہے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ ہمیں سکھایا کہ آپ ہر نماز کے بعد اپنے عقیدے کی تجدید کیجئے، یہ کہہ کے کہ ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، اس سے کوئی روک نہیں سکتا جس کو تو عطا فرما دے، اور جس سے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور تیرے ہاں کسی شان والے، کسی بزرگی والے کی بزرگی، اس کی شان تیرے حضور کوئی کام نہیں آئے گی۔ اگر کسی کا کوئی کام بنے گا تو وہ تیرے حضور التجا کرنے سے اور تیری رحمت میں سے حصہ پانے سے اس کا کام بن سکتا ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات فرمائی کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے عمل کے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھ لیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول علیہ السلام آپ بھی؟ یعنی آپ کے عمل تو سب سے عظیم الشان ہیں، آپ کے عمل تو تمام جن و انس کے لیے نمونہ ہیں، آئیڈیل ہیں، آپ کے تو ایسے اعمال ہیں، آپ کی تو ایسی زندگی ہے جس کو خود اللہ تعالیٰ نے نمونہ قرار دیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو آپ کے ایسے عظیم عمل ہونے کے باوجود آپ بھی اپنے اعمال سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں بھی اپنے اعمال سے جنت میں نہیں جاؤں گا، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، مگر یہ کہ اللہ مجھے بھی اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ کسی بزرگی والے کی بزرگی اللہ کے ہاں کام نہیں دے سکتی، بلکہ اللہ کی رحمت، اللہ رب العزت کا اس کے اوپر اپنی برکات کا نزول فرمانا، یہ اس کے کام آئے گا۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر توکل کا معنی۔ اب اس حوالے سے شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے چند ایک نصوص قرآنیہ اور ایک روایت ذکر فرمائی ہے۔ سب سے پہلے جس آیت کا انہوں نے ذکر فرمایا یہ وہی ہے جو کہ انہوں نے عنوان کے طور پہ ذکر فرمائی، اور یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 23 کا آخری حصہ ہے، جس میں اللہ ذوالجلال نے یہ بات ارشاد فرمائی وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ ہی پر پس تم توکل کرو، بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ اور اگر آپ کا توکل اللہ کی ذات کے سوا کسی اور پر ہے اور وہ توکل بھی ما فوق الاسباب ہے، تو یقیناً اس بندے کا یہ عمل شرک کہلائے گا، کیونکہ ایمان کا، توحید کا تقاضا یہ تھا کہ آپ کا اللہ کے سوا کسی پر توکل نہ ہوتا، آپ کا اللہ کے سوا کسی فرشتے پر، کسی جن پر، کسی نبی پر، کسی ولی پر، کسی فوت شدہ پیر پر، کسی قبر والے پر آپ کا کوئی توکل اور بھروسہ نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف اللہ کے اوپر آپ کا توکل ہو۔ یہ آپ کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو صرف اللہ پر توکل کرو، اللہ کے سوا کسی پر توکل مت کرو۔ اس کے بعد دوسری آیت شریفہ انہوں نے ذکر فرمائی، یہ سورہ الانفال کی آیت نمبر 2 ہے، جس میں اللہ ذوالجلال نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔
حقیقتاً مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان پر تلاوت کی جائیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ آگے چل کے انہی لوگوں کے متعلق اللہ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں حقیقت میں مومنین۔ مومنین کی جو صفات ہیں جن سے وہ پہچانے جاتے ہیں، ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ ان کا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے۔ تنگی آ جائے، ترشی آ جائے، یا آسودگی ہو، فراوانی ہو، ہر حال میں اللہ کی ذات پہ توکل۔ مہنگائی کا سامنا ہو، بے روزگاری کا سامنا ہو، لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہو، اللہ رب العزت کی ذات پہ توکل۔ اللہ کا در چھوڑ کے ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ کوئی در نہیں۔ جیسے جیسے ان کو لگتا ہے کہ ہمارے حالات مخدوش ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے انفرادی طور پر بھی، ہمارے اجتماعی طور پر بھی، تو ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی اللہ کے سوا کوئی در تو ہے نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے اگر حالات کو بہتر بنا سکتے ہیں تو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر کے، جس تعلق میں کمزوری آ چکی ہے، ہم راتوں کو اٹھ کے تہجد کے لیے اٹھ کے، ہم تنہائیوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور اپنی آنکھوں سے آنسو گرا کے اس کے حضور ہم معافی طلب کر کے ہم اپنے حالات کو بہتر بنا سکتے ہیں، کیونکہ ان حالات کو اگر بہتر کرنا ہے تو صرف اللہ نے کرنا ہے۔ یہ ہے معنی توکل۔ متوکلین وہ نہیں ہوتے جو لوگوں کے اوپر اپنا غصہ نکال کے، حکمرانوں کو گالی گلوچ دے کے، اور اپنے طور پہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسا تو پاکیزہ کوئی دنیا میں آیا ہی نہیں، جتنے قصور ہیں وہ سارے کے سارے حکمرانوں کے ہیں، ہمارا تو کوئی قصور نہیں، ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہمارے اوپر تو یہ مسلط ہو گئے۔ نہیں، وہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں۔ اگر آپ کو اللہ رب العزت عطا کرنے پہ آئے، کوئی حکمران آپ کے منہ سے نوالا چھین سکتا ہے؟ دنیا کی ساری طاقتیں مل کے آپ کے منہ سے نوالا چھین سکتی ہیں؟ یہ سارے حکمران مل کے آپ کے جسم سے کپڑے اتار سکتے ہیں؟ آپ کو کسی اللہ کی عطا کردہ نعمت سے محروم کر سکتے ہیں؟ تو یہ کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے کرنا ہے۔ متوکلین ایسے نہیں ہوتے جو ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا کے اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر کے خود اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا تو اتنا ہی کام تھا۔ نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً ہمارے رب کے ساتھ تعلق میں بہت گیپ آ چکا ہے، بہت کمزوری آ چکی ہے، اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے متوکلین کی سوچ۔ اور اللہ رب العزت کا یہ ارشاد بھی انہوں نے ذکر فرمایا، یہ سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 3 ہے، اس کا ایک حصہ ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ہمارے مسائل کا حل، اللہ ذوالجلال کا ارشاد، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ کسی مفتی صاحب کا فتویٰ نہیں ہے، یہ امام صاحب رحمہ اللہ کی اپنی بات نہیں ہے، وہ قرآن سے آپ کو ذکر کر رہے ہیں۔ دیکھیے، نکالیے قرآن مجید سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 3 نکالیے، دیکھیے اس میں یہ اللہ نے آپ کو بتایا ہوا کہ نہیں بتایا ہوا؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے، اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ یہ مانے کہ اللہ ہی عطا کرنے والا ہے، اللہ رب العزت ہی روکنے والا ہے، اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اللہ رب العزت ہی یہ چیزوں کے ریٹ مقرر کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول ریٹ بہت بڑھ گئے ہیں، اب ہمیں ان اللہ هو المساعر، یہ ریٹوں کو، یہ بھاؤ مقرر کرنے والا تو اللہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو ہمارے تمام کے تمام مسائل وہ صرف اور صرف اللہ حل کر سکتے ہیں۔ جو اللہ پہ توکل کر لے بس وہ اللہ رب العزت اس شخص کو کافی ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کیسے کیسے مواقع پر کافی ہوا، وہ بندے جنہوں نے اللہ کی ذات پہ توکل کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنیے، یہ صحیح بخاری اور سنن نسائی میں سے یہ روایت امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ قول، فرماتے ہیں کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں یہ وہ جملہ ہے
کہ جسے ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب ان کو آگ میں پھینکا گیا، جب ان کو آگ میں پھینکا گیا، اس وقت امام الحنفاء، امام الموحدین، خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ کیا آگ ان کا کچھ بگاڑ سکی؟ اس ذات نے پھر کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے یہ جملہ کہا، اور یہی جملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب لوگوں نے ان کو کہا ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے کہ جب لوگ انہوں نے کہا صحابہ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا لوگ آپ کے خلاف سارے جمع ہو گئے ہیں، سارے لشکر جمع ہو گئے ہیں، آپ کے خلاف انہوں نے اتحاد کر لیا ہے، اب ان کا ارادہ آپ کو پاش پاش کر دینے کا ہے، ان سے ڈر جاؤ۔ یہ خبریں دینے والے وہ ڈرانا چاہتے تھے، صحابہ کے حوصلے پست کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا فزادہم ایمانا، ان کے ایمان اور بڑھ گئے، اور انہوں نے اس وقت کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہتر کارساز ہے۔ کہتے ہیں کہ یہی جملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر توکل کے بغیر ہم توحید والے نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العزت کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی قبر پر، کہ جنہوں نے توحید کے مسائل میں ہمیں توکل کا مسئلہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور یہ باور کروایا ہے کہ ایک مومن ہو، ایک موحد ہو، اور اس کا اللہ کی ذات پہ توکل نہ ہو یا توکل کمزور ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کا اللہ کے اوپر ایمان اور اس کی توحید کا تقاضا یہ ہے کہ آپ توکل کریں، ما فوق الاسباب تو صرف اور صرف اللہ کی ذات پہ کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔